بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کی حوائج شریعہ کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو موجود قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم الصلاة والسلام على السيد اللطيف والعنصر الخفيف مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين النبي المكرم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المسلمين المنتخبين المختارين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
الحسين الغريب الشهيد المقتول المذبوح بأرض كربلاء بلا جرم وخطأ واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين نسلا بعد نسل وقبيلة بعد قبيلة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، پرسرداران شہید نینوا، آپ بزرگوں کے سامنے پاک پیغمبر کی حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ رائز آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج فقط چند ایک نقطے عرض کیا تھا کہ حدیث ثقلین کا سادہ سا ترجمہ تقریباً ہر روز عرض کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسری عطرت مصطفیٰ ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے میں رسول یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ گمراہیاں تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور کتاب خدا اور عطرت مصطفیٰ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان میں جدائی نہیں، ان میں جدائی نہیں. تو اس کے کافی سارے نتائج عرض کیے تھے، فقط آج ان نتائج میں سے ایک چھوٹا سا نتیجہ اور پھر اور گفتگو کرتے ہیں. قرآن کی حقیقت یہ ہے، خود قرآن کتاب مبین ہے، عطرت امام مبین ہے. قرآن کو ایک وارث کی ضرورت ہے، قرآن کو ایک مفسر کی ضرورت ہے، اور اس کا مفسر حقیقی آل رسول ہے. اسی بات کی تائید میں کہ عطرت ہی قرآن کو جانتے ہیں اور قرآن کو عطرت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، اسی قرآن کو اٹھائیں، اسی قرآن میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا، وہی مس کر سکتا ہے جو طاہر ہو، جو پاک و پاکیزہ ہو. توجہ جو ہوں گا، انتہائی جالب نتیجہ ہے. وہی قرآن کو مس کر سکتا ہے جو طاہر ہو، جو پاک ہو، جو پاکیزہ ہو. اب طہارت کی دو قسمیں ہیں. ایک طہارت یہ ہے کہ انسان وضو کر لے یا غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، طہارت ظاہری سے کہتے ہیں. ایک طہارت باطنی ہے. بس طہارت کی دو قسمیں، میں انتہائی مختصر وقت میں گزر رہا ہوں. طہارت کی قبلہ دو قسمیں ہوئی، ایک طہارت ظاہری، ایک طہارت باطنی. اور اسی طرح نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست ظاہری ہے، ایک نجاست باطنی ہے. اب قرآن میں آئے، قرآن میں بھی مس دو طریقے سے ہے، ایک مس ظاہری ہے، ایک مس باطنی ہے. اگر طہارت ظاہری کو مان لیں کہ قرآن کے مس کرنے کے لیے طہارت ظاہری کافی ہے، تو آپ کو قرآن ایک مرتبہ نیزے پہ نظر آئے گا. ممکن ہے وہاں طہارت ظاہری ہو،
اس مس سے مراد کون سی مس ہے؟ تو اب قرآن مشتمل ہے حقائق پہ، لطائف پہ، داستانوں پہ. قرآن کے حقائق تک توجہ چاہوں گا قبلہ، قرآن کے حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے جو طاہر ہو، جو مطہر ہو. اب قرآن کے حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ خالق فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کے حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے جو طہارت کی منزل پہ فائز ہو. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حقائق کو وہی در کر سکتا ہے جو طاہر ہو، جو مطہر ہو. تو اب قرآن میں اسی بات کی وضاحت کے لیے اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کے حقائق تک کون پہنچے، اس لیے کہ میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ قرآن کی حقیقت کو وہی جان سکتے ہیں، قرآن کی حقیقت کو وہی مس کر سکتے ہیں جو طہارت کی منزل پہ فائز ہو. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ان مطہر، ان طاہروں کا تذکرہ بھی میں کر دیتا ہوں. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. مجھے اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو وہی بات کر سکتا ہے جو طہارت کی منزل پہ فائز ہو. اب لوگوں کے طاہر بنانے سے کوئی طاہر نہیں بنے گا، بلکہ میں اللہ جس کے پاک کرنے کا ارادہ کروں گا، جسے میں طاہر بنا کے بھیجوں گا، وہی قرآن کا بہترین عالم ہوگا. بس آل رسول طہارت کی منزل پر فائز ہے، قرآن کے حقائق کو یہی جان سکتے ہیں. لہذا قرآن کو ایک مفسر کی ضرورت ہے، قرآن کو ایک مبین کی ضرورت ہے، اور وہ آل رسول ہیں، اس لیے کہ وہ طہارت کی منزل پہ فائز ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پہ جو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس میں اللہ آل محمد تو الیاذ باللہ پاک نہیں تھے، اللہ نے پھر ارادہ کیا اور انہیں پاک کیا. نہ اللہ کے ارادے کے بندوں کے ارادے کی طرح نہیں ہے. اللہ کو اپنے جیسا کبھی نہ ماننا، یہ کفار اور مشرکین مانتے تھے. نہ اللہ کے ارادوں کو اپنے پہ قیاس کرو، اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اگر اللہ کے ارادے کو جاننا ہے تو ہمیں کلام خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اب پوچھتے ہیں یا اللہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. اللہ کے ارادے اور فعل میں کوئی تفاوت نہیں ہے. اس کا ارادہ عین فعل ہے، اس کا فعل عین ارادہ ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ آل محمد علیہ باللہ پہلے پاک نہیں تھے، اب پاک اللہ نے کیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال آل رسول وہ اطرت رسول ہیں کہ اگر انسان قرآن کو مان لے، خدا کی قسم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر قرآن کو مان لے، قرآن صامت کو اور قرآن ناطق کو نہ مانے، تو یہی قرآن صامت اسے جہنم میں لے کے جائے گا. اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اٹل بات ہے کہ اگر کوئی اطرت کو نہ مانتا ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، تب بھی وہ جہنم میں جائے گا. آپ دیکھیں حدیث رسول ہے، توجہ چاہوں گا، حدیث رسول ہے کہ لو ان عبدا عبد اللہ، اگر ایک شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے، مثل ما قام نوح فی قومہ، جتنی حضرت نوح نبی نے اپنی قوم میں کی. توجہ چاہوں گا، انتہائی پیاری حدیث ہے. کہا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر ایک شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی. حضرت نوح نبی نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال حضرت نوح نبی نے تبلیغ کی تھی. 950 سال. اب انسان کی زندگی زیادہ کسی کی ہو جائے تو 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 1 صدی 100 سال کر لیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. 950 سال
حضرت نوح نبی نے تبلیغ کی اور ادھر پیغمبر فرماتے ہیں لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر ایک شخص اتنی عبادت کر لے جتنی نوح نبی نے اپنی قوم میں عبادت کی تھی، حتی حج الف عامن، اور اتنے حج کر لے، توجہ چاہوں گا، اتنے حج کر لے کہ ایک حج نہ کرے، 2 نہ کرے، 10 نہ کرے، 1000 حج کر لے اپنے قدموں پہ، یعنی پیدل چل کر خانہ خدا کا حج بھی کر لے، توجہ چاہوں گا، فقط یہی نہیں، وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اور اس کے لیے احد پہاڑی جتنا سونا ہو، فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا میں خرچ کر دے، یعنی نوح نبی جتنی عبادت بھی کرے اور جتنی سونا ہو اور اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے اور 1000 حج پیدل کرے، فقط یہی نہیں، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، پھر صفا اور مروہ میں مظلومیت کے عالم میں قتل ہو جائے، تو آپ رسول فرماتے ہیں یا علی لم یوالک لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر علی ایک بندہ 950 سال عبادت کر لے، 1000 حج کر لے، احد پہاڑی جتنا سونا بھی دے دے اور صفا اور مروہ کے درمیان قتل بھی ہو جائے، لیکن اگر تیرا محب نہیں تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت پر کنار و جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ محمد اور محمد بلندر سلامات۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں امام حسین واقعی عطرت کے وہ فضائل ہیں کہ عطرت عرض کیا تھا کہ پیغمبر فقط نبوت ختم ہوئی لیکن پیغمبر کے جتنے بھی فضائل تھے وہ عطرت تک منتقل ہوئے، اس لیے فرمایا تھا کہ یا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تیری مثال میری مثال کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی میرے بعد نبی نہیں ہوگا، وَإِلَّا جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے عطرت کے ساتھ ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تو امام نے فرمایا تھا کہ نحن اہل بیت النبوہ، کہ عطرت فضائل خود امام بیان کرنے والے ہوں، ولید سن رہا ہو، یہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی بیان کرے تو یہ اور بات ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مولا بیعت کر لیں، تو امام نے کہا نحن اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت البیت ومعدن الرحمہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر مولن بالفسق مثل لا یبایع مثلہ، ہم آل رسول ہیں، ہم نبوت کی گان ہیں، فرشتے ہمارے گھر اترتے ہیں، اور یزید کیا ہے؟ رجل فاسق شارب الخمر مولن بالفسق، یزید ایسا شخص ہے جو علل اعلان شراب نوش ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا، امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، ایک عقلی قاعدہ دے رہے تھے امام، وہ یہ کہ جو ان صفات کمال کا حامل ہو، جس میں یہ ساری نبیوں کی وراثتیں ہوں اور ادھر ساری خواستیں ہوں، یہ کبھی بھی اتنی باکمال وراثتیں ان خواستوں کے تابع نہیں ہو سکتی۔ یہ عقلی قانون ہے کہ کمال کبھی زوال کے آگے جھکتا نہیں ہے، کمال کبھی زوال کے آگے نہیں جھکتا، ادھر یہ ساری صفات کمال ہیں۔ اور امام نے کہا تھا جو شخص بھی حسینی ہوگا وہ کبھی یزیدی کے آگے نہیں جھک سکے گا، حسینیت کبھی یزیدیت کو تسلیم نہیں کرے گی، اور یزیدیت کیا ہے؟ یہی انہی صفات کا مجموعہ، شارب الخمر مؤلن بالفسق، یہ ہے۔ یزید کیا تھا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اسی یزید کی جگہ پہ معاویہ ہوتا اور اس کی یہ شرائط ہوتی تو خدا کی قسم امام حسن بھی اس کے خلاف قیام کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے ائمہ نے کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔
اور جب امام نکل رہے تھے تو امام نے فرمایا تھا انی لم اخرج عاشرم ولا باطرم ولا مفسدن ولا ظالما، کہ میں کوئی فساد پھیلانے نہیں چلا، بلکہ امام نے فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ امام کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام کے خروج کا مقصد نانا کے دین کی بقا تھا، اور جب عاشور کا دن آیا تو امام نے کہا تھا وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ دِينُ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِقَتْلِي، کہ اگر میرے نانا کے دین کی بقا مجھ حسین کے قتل کے بغیر ممکن نہیں، فَيَا سَيُوفُ خُزِينِي، تو اے تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اے تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو بس امین محترم، میں نے آپ کو کوئی زیادہ وقت نہیں دینا، لیکن اتنا یاد رہے کہ آل محمد نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری قربانیاں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کی تھیں، اور خدا کی قسم اگر اس عطرت پہ اور ائمہ کی امامت پہ عقیدہ نہیں تو کوئی عمل اصلاً عمل کہے جانے کی قابل ہی نہیں، کوئی عمل۔ اور واقعاً شیطان نے بہت اچھا کام کیا کہ جن کی قبول نہیں ہوتی انہیں کہا کہ تم نماز سے فرصت ہی نہیں ہے، تمہیں نماز سے تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور ہماری جن کی قبول ہوتی ہے، اور بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، قبول۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو اس اعتقاد سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا عمل قبول ہے، اس لیے کہ ہم آل رسول کو مانتے ہیں، ہمارے عقائد درست ہیں، عقائد حقہ کے معتقد ہیں، ہمارے اعمال ہمارے قبول ہیں۔ کوئی اگر مولا علی کو نہیں مانتا، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، مولا فرماتے ہیں نہ اس کا حج یہ حج ہے، نہ اس کی یہ نمازیں ہیں، اس کی نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، اس کے روزے بھی منہ پہ مارے جائیں گے، عمل اسی کا قبول ہوگا جو عطرت کی مودت ہوگی جس کے دل میں، اسی کا عمل ہے۔ اب معصوم کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، آج کی تقریر میں میرے اپنے جملے بہت کم ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں امام کے روزے میں گیا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب ادھر آیا تو آخری زیارت کر کے آیا تھا،